سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین اکرام. قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے عباس نقوی آپ کا میزبان آپ کے پسندیدہ پروگرام نصاب کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج ہمارا پروگرام کا موضوع شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں محترم جناب عباس حیدر سید صاحب، ایڈوکیٹ. ہم ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. السلام علیکم جناب. حضور، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا قافلہ حسینی کی وہ ننھی شہزادی ہیں کہ جن کا کردار ہمیں کربلا میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور مصائب کی انتہا بھی ان پہ ایک جو نظر آتی ہے ہمیں. آپ ایک 5-6 سال کی بچی کا تدبر اور ریئیکشن جو محسوس کر رہے ہیں وہاں کربلا میں سنتے ہیں ہم جو علماء کرام سے، تو 5-6 سال کی بچی میں یہ طاقت، یہ ہمت، اس کے لیے ایک بڑی مضبوط تربیت کی ضرورت، اور یقین امام حسین اور شہزادی زینب کی موجودگی میں وہ تربیت، آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت بی بی سکینہ کی ولادت ہوئی ہے جی، اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ الفتح کی 4تھی آیت جی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے سکینہ کو دیا. اچھا. سکینہ سکون کا جی معنی میں ہے. ٹھیک. امام حسین علیہ السلام نے اپنے نماز شب میں بارہا اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹی کی تمنا کی تھی. بے شک. اور جب اللہ نے پوچھا کہ اے حسین، تجھے بیٹی کی اب کیوں ضرورت ہے؟ میں نے پہلے ہی آپ کو 2 بیٹیاں دی ہیں. جی. آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے غم کو بیٹی جو ہے اچھا ابھارے. جی جی. اور امام نے پہلے ہی دن سے اس کو بی بی سکینہ کو اپنے سینے پہ سلانا شروع کیا. ان سے ہر وقت محبت کرتے تھے. اور آپ کا یہ فرمانا، امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا ہے. کیا کہ بے شک. اور بی بی سکینہ کی بھی یہی ہے خواہش تھی کہ جب اس نے نیند آتی تھی تو بابا کے سینے پہ سوتی. جی. کربلا محلہ میں جب یہ قافلہ 2 محرم الحرام کو پہنچا ہے، شب عاشور تک 9 دن تک جی یہ بی بی سکینہ کو امام کا سینہ ملا. جی. لیکن تمام راستے میں چونکہ امام کے ساتھ رہی ہیں، جی، اس وجہ سے وہ تمام واقعات کو دیکھ رہی ہیں، اور حوصلہ ان میں بابا کی طرح بلند، بھائی علی اکبر کی طرح بلند، چچا عباس کی طرح بلند. بے شک. شب عاشور حضرت علی اصغر کو پیاس سے وہ تڑپ رہے تھے. جی. تو بی بی سکینہ 20 بچوں کو لے کر خیام حسینی میں انہوں نے چکر لگایا کہ کہیں پانی مل جائے، کہیں پانی کے چند قطرے مل جائیں تاکہ میرا چھوٹا بھائی پانی. اللہ اکبر. تو یہ بی بی کا حوصلہ ہے. بے شک بے شک. جب امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کو آئے جی، تو بی بی سے مل کے بہت گریہ کرنے لگی. تو امام نے حوصلہ دیا کہ سکینہ، ابھی تمہیں بہت رونا ہے، اس وقت مت رو. اللہ اکبر. بس یہ مولا کا فرمانا. اور بی بی نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا، اور نتیجہ یہ کہ شام غریباں شب اور دوسرے دن سے جو ان پہ ظلم و ستم جی ڈھائے گئے ہیں اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. بے شک. 11 محرم کو جب قافلے کی روانگی کا وقت تھا، جی، تو ابن زیاد آیا اور اس نے پوچھا کہ بھائی وہ کون بچی ہے جو امام کے سینے پہ سوتی تھی، حسین کے سینے پہ سوتی تھی. تو انہیں بتایا گیا کہ یہ معصوم بچی جو بی بی زینب کے ساتھ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے،
تو اس نے اسے بی بی سکینہ کو وہاں سے ہاتھ پکڑ کے کھینچا ہے اور ایک سرکش اونٹ کی پشت پر الٹا لٹا کر اسے بی بی کو رسی سے باندھ دیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ سرکش اونٹ جو چل رہا تھا اس کے بالوں سے بی بی کا سارا سینہ زخمی ہو گیا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اچھا عباس صاحب، ہم ایک لفظ سکینہ، ایک ہے سکینہ، آپ یہ تھوڑا سا پہلے فرما دیں، یہ کنفیوژن ہماری دور کر دیں کہ اصل نام جو ہے وہ سکینہ ہے یا سکینہ؟ کلام پاک میں بھی جو آیا ہے، جیسے میں نے ابھی حوالے میں بتایا کہ سورہ الفتح کی 4 آیت جو ہے اس میں سکینہ ہے، سکینہ نہیں ہے۔ اچھا، سکینہ کا معنی سکون ہے اور سکینہ کا معنی گلوکارہ ہے۔ اچھا، یہ دو زمین آسمان کا فرق ہے۔ مطلب سکینہ جو ہے وہ درست ہے اور سکینہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ نے بیان کیا کہ جان بوجھ کے ان پہ مطلب وہ مظالم کیے گئے، یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یزید صرف اور صرف خوفزدہ کرنے کی خاطر کر رہا تھا، ورنہ اس کے علاوہ کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ بچی سے اتنی دشمنی کیوں آخر آپ سمجھتے ہیں؟ دربار یزید میں جب یہ اہل حرم کا قافلہ پہنچا ہے جی، اور 4 گھنٹے تک کھڑا رہا انتظار میں، جی، یزید نے ایک سوال کیا کہ وہ کون سی بچی ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی؟ جی، اس پر بیوی شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دریافت کیا جی، کہ اے یزید تجھے سکینہ سے کیا کام ہے؟ ہاں، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یزید نے سکینہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے سکینہ، اگر تمہارے بابا حسین میری بیعت کر لیتے، میرا مقابلہ نہیں کرتے، تو آج تم پہ یہ وقت نہیں آتا۔ ہاشمی خون جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا۔ جی، بی بی سکینہ کی کم عمری لیکن سوچ ماشاءاللہ وہی تھی جو خاندان بنی ہاشم کی، بچہ ہو یا بوڑھا ہو سوچ سب کی جوان تھی۔ بیوی نے فرمایا کہ اے یزید، تو اپنی نجس زبان سے میرے بابا کا نام مت لے، اللہ، تو جہنم میں جائے گا۔ یہ تیری شان و شوکت حکومت چند دنوں کی ہے، صحیح، اور آپ دیکھ لیں کہ 2.5 سال یا زیادہ مشکل 3 سال جی 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 بالکل اس کی حکومت رہی ہے۔ یہ بیوی کی بددعا تھی۔ جب یزید نے دیکھا کہ دربار میں میری پوزیشن خراب ہو رہی ہے تو اس نے اپنے شاطرانہ چال جو بنی امیہ کا ایک انداز ہے، بیوی سے کہا سکینہ، میں نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہے بیوی کے لیے یہ بہت سخت مقام تھا۔ بیوی نے نجف کی طرف چہرہ کیا، دل میں کہا یا مشکل کشا دادا، آپ دوسروں کی تو مشکل حل کرتے ہیں، اس وقت میں بہت مشکل میں ہوں، میری مدد کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتی ہوئی تشت میں جو امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا ہوا تھا، یزید نے سوال کیا تھا اگر حسین تمہارے بابا تم سے محبت کرتے ہیں تو تم انہیں بلاؤ، تمہارے پاس اگر آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی محبت کرتے تھے۔ بیوی نے سر امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا بابا، یزید نے اس وقت ہزاروں کے مجمع میں میری محبت کا امتحان لیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ تشت سے سر اٹھا، بلند ہوا اور بیوی کی گود میں آ گیا۔ تمام اہل حرم میں کوہرام مچ گیا، بیوی نے سینے سے لگایا اور سب نے دیکھا کہ یزید کا قول غلط ثابت ہوا اور بیوی کی محبت جیت گئی۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے قبل کہ میں اپنا اگلا سوال لوں، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ کی اجازت سے ہم ایک بریک پہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر، سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر۔ خوش آمدید ناظرین کرام،
ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے نصاب کربلا کے عنوان سے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور ان پر گزرنے والے مصائب کے حوالے سے. ہمارے ساتھ محترم مہمان موجود ہیں جناب عباس حیدر سید صاحب. ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا. جناب علی حضور، ہمیں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا پہ واقعہ کربلا میں تماچے بھی کھائے، رخسار نیلے ہو گئے، دامن بھی جلا، گھر کے شہداء بھی، بھائی، چچا، والد، ان سب میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ مصائب کی وہ انتہا کیا ہے شہزادی کے اوپر؟ کون سے مصائب ایسے ہیں کہ جسے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک انتہا ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیوی کی مدینے سے روانگی سے کربلا محلہ پہنچنا، یہ تو ایک نارمل راستہ تھا. جی. بیوی چونکہ اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے چچا اور خاندان بنی ہاشم کے علاوہ امام کے دوستوں کے ساتھ تھی، اس وجہ سے انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی. جی. جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے تو یہاں بندش آب سے مسئلہ شروع ہوا. جی. 7 محرم سے جو پانی بند کیا گیا تھا، ویسے اگر دیکھا جائے تو جس وقت 2 محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچا ہے، جی. تو اس کے بعد ہمیں صرف 7 محرم کو ایک دفعہ خیام میں پہنچنے کی ایک روایت ملتی ہے. جی. لیکن اس روایت کو بھی ابھی آپ مصدقہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. بہرحال جو پانی کا اسٹاک 2 تاریخ کو تھا، اس سے لے کے اور 7 تاریخ تک بالکل پانی ختم ہو گیا تھا. جی. اور 7 تاریخ سے بچے علتش بے شک. اور ایک خیمے سے دوسرے سے تیسرے خیمے میں جاتے تھے کہ شاید کہیں سے پانی مل جائے. جی. اس دوران اصحاب سے بھی امام حسین علیہ السلام نے کوشش کی. مولا عباس کو بھی حکم دیا 10 محرم کو کہ جاؤ جا کے پانی لے کے آؤ. جی. تو بیوی پہ سخت یہیں سے شروع ہو گیا تھا. لیکن امام کی شہادت کے بعد قیام کا جانا، بیوی کے دریاں چھین جانا، دامن میں آگ لگنا، اور اس کے بعد اندھیرے میں بابا کی تلاش میں جب وہ پہنچی ہیں اللہ میدان کربلا میں، تو بابا بابا کر کے آواز دیتی رہی. ایک سر بریدہ لاٹ سے آواز آئی کہ بیٹی یہاں آ جاؤ. بی بی سکینہ وہاں گئیں، بابا کے سینے پہ جا کے حسب معمول جیسے سوتی تھیں ویسے لیٹیں، چونکہ اتنے تیر پیوست تھے جسم میں کہ وہ سینے سے سینہ نہیں ملا سکیں. جب شہزادی جناب زینب اور ام کلثوم نے دیکھا کہ سکینہ نہیں ہے تو انہیں تلاش کرنے کے لیے جی میدان کربلا گئیں. وہاں ڈھونڈتی رہیں، آوازیں دیتی رہیں. ایک طرف سے آواز آئی کہ بی بی سکینہ میرے پاس ہیں، وہ سو گئی ہے، خاموشی اختیار کی جائے. جب بی بی سکینہ اٹھیں، انہیں اٹھایا گیا. انہوں نے اتنا کہا کہ بابا نے بات نہیں کی ہے مجھ سے. اللہ. وہ باپ جس کا محبت کا رشتہ، امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھے وہاں سکون نہیں ملتا. بالکل بالکل. وہ یہ کہنے پہ مجبور بی بی سکینہ کہ صاحب بابا نے مجھ سے بات نہیں کی. کتنی غمگین، کتنی رنجیدہ ہوئی اللہ. اور یہ بھی کہا کہ بابا کو کچھ اڑا دو، ان کا جسم ٹھنڈا ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. بازار کے بعد سب سے مشکل مرحلہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ اس ایک اندھیرے زندان کا ہے کہ جس میں بیویوں کو رکھا گیا، جس میں امام سجاد علیہ السلام موجود تھے اور شہزادی نے وہیں شہادت پائی. میں چاہوں گا کہ آپ اس زندان کے ماحول اور شہزادی کی شہادت کے حوالے سے کچھ فرمائیے. یزید نے اہل حرم کو پہلے تو اپنے محل کے نزدیک جو مکانات تھے جی اس میں ہی قید رکھا، اور ایسے مکانات میں وہ رکھتا تھا جس میں دن میں دھوپ اور رات کو اوس پڑتی تھی. نتیجہ یہ کہ جتنے بھی قیدی تھے ان کی کھال دھوپ اور اللہ اکبر رات کی اوس سے بری طرح
ختم ہو چکی تھی. جی ہاں. بیوی یہ کرتی تھیں کہ جا کے دروازے پہ، زندان کے دروازے کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی تھیں، اور جو محلے کے بچے وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے ان سے بات کر کے دل بہلا لیا کرتی تھیں. بچے پوچھتے تھے آپ کون ہیں، تو اپنا تعارف کراتی تھیں کہ ہم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا آپ سب کلمہ پڑھتے ہیں، میں ان کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا، ان کے بیٹے جناب امام حسین علیہ السلام، اور ان کی میں بیٹی ہوں، اور ہمیں یہاں قید کیا گیا ہے، اور میرے بابا امام حسین کو، میرے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو، اور میرے بھائی اور تمام دوست احباب جتنے خاندان میں بنی ہاشم کے افراد تھے، انہیں سب کو شہید کر دیا ہے. یہ خبر بچے جب گھروں تک پہنچاتے تھے تو ایک یزید کے خلاف ایک ماحول تیار ہونا شروع ہوا کہ صاحب یہ کیا کر رہا ہے یزید، کس کو قید کیا؟ یہ تو کہتا ہے یہ باغی ہیں، لیکن یہاں یہ باغی نہیں ہے، یہ تو اولاد رسول ہے. جی ہاں. سادات ہیں یہ. اور اس کے بعد اسی کیفیت میں اچھا اب جو کھانا اور پانی آتا تھا وہ اتنا کم مقدار میں ہوتا تھا کہ بیوی شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے حصے کا کھانا اور پانی بھی بچوں کو دے دیا، تقسیم کر دیا کرتی. اسی دوران ایک شب میں بی بی سکینہ چھوٹی شہزادی نے خواب دیکھا کہ بابا تشریف لائے ہیں اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. اس پر وہ گھبرا کے اٹھی اور اس نے رونا شروع کیا، بابا کہاں ہیں، بابا کہاں ہیں، بابا کہاں ہیں، بابا مجھے لینے آئے. اللہ اکبر. تمام قیدیوں میں کوہرام مچ گیا، اور اس نے بیوی نے اتنا گریہ کیا کہ وہ آواز یزید کے کانوں میں پہنچی، اس کی نیند خراب ہوئی. اس نے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کیا بات ہے. اس میں جو ایک بیمار تھا، کیا وہ مر تو نہیں گیا ہے، اس کا انتقال تو نہیں ہو گیا جناب سجاد کے لیے؟ جی جی جی. جب اسے بتایا گیا کہ چھوٹی قیدی سکینہ جو ہے اس نے رات کو خواب میں بابا کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد سے وہ اس کا برا حال ہے بابا کو یاد کر کے. یزید نے کہا کہ یہ تشت لے جاؤ جس میں سر امام حسین علیہ السلام ہے، اور بیوی کو جب دل بہل جائے تو واپس لے آنا، کیونکہ میں نے خزانہ خالی کر کے یہ سر حاصل کیا ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یزید کی ہی کیا نام ہے یہ ساری وہ تھی سوچ تھی کہ امام کو شہید کرے، جو اس نے بعد میں ایک ڈرامہ کھڑا کیا تھا کہ یہ ابن زیاد کی کوشش تھی. میں نے تو کہا تھا کہ امام کا امامہ لے آؤ، وہ تو پورا سر لے آیا. جی بالکل. تو جب وہ بیوی کے وہ امام کا سر ملا، اسے سینے سے لگایا، اور روتے روتے جب اس کی آواز بند ہو گئی چھوٹی بی بی سکینہ کی، امام سجاد نے اسے ہلایا، دیکھا تو بی بی کا انتقال ہو چکا تھا. اللہ اکبر. کوہرام مچ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں نہ تو کفن ہے، نہ پانی ہے، نہ وسائل ہیں، نہ کیا نام ہے تدفین کرنے کا کوئی وسیلہ ہے. امام سجاد جو بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں پابند سلاسل تھے، اسی حالت سے انہوں نے قبر کھودی، اور جو لباس بی بی پہنی ہوئی تھی بوسیدہ، اسی لباس میں بغیر غسل و کفن کے انہیں دفن کیا گیا. خواتین کی موجودگی میں یہ سب ہوا ہے، جبکہ خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے اور وہ جلد گھبرا جاتی ہیں. جی بے شک بے شک. لیکن اس کے باوجود تمام خواتین نے یہ سارا منظر دیکھا ہے اور بچی کو دفن کرنے میں مدد کی ہے. تو کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے؟ بے شک بے شک. بی بی پہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. کیسے مسلمان ہیں؟ جناب علی، بہت نوازش. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. جناب عباس حیدر سید صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور ان کی واقعہ کربلا میں شمولیت سے. اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے 5 اور 6 سال کے سن کے باوجود اپنے گریے سے یزید کو، باطل کو وہ شکست دی کہ تا قیامت یزید جو ہے وہ باطل کا نمائندہ قرار پایا اور حسینیت ہمیشہ کے لیے حق کی نمائندہ قرار پائی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عباس نقوی کو اجازت دیجیے. سلام کے ان دو اشعار کے ساتھ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں.
زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. دم گھٹتا ہے اماں میرا اب یہاں سے چلو گھر. زندہ میں سکینہ کیا اندھیرا ہے سجھائی نہیں دیتا کچھ بھی. کیا اندھیرا ہے سجھائی نہیں دیتا کچھ بھی. اور ہاتھ رکھتا نہیں اماں میرے سر پر کوئی اور چند روز میں مر جاؤں گی یہ کہتی ہوئی. زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر تھے ایک رسم گلے بارہ اور برہنہ سر جب